قربانی کے ایک اہم مسئلے پر اب ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ عنوان قربانی ہی ہے تو عمل قربانی کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ اب ایک مسئلے پر تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عموماً دیکھا گیا ہے قربانی کی ادائیگی میں کہ صاحب خانہ ایک قربانی کا یا تو بکرا لے آتے ہیں یا ایک حصہ قربانی میں لے لیتے ہیں کہ جی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی، یا قربانی تو کئی کرتے ہیں لیکن اس کی اضافت کسی اور کی طرف کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک گائے لے آئے، اس میں 7 حصے ہیں، تو جی گزشتہ سال ہم 7 افراد کی طرف سے قربانی ہوئی تھی، لہذا اس سال اب فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے، اس طریقے سے اضافت ہو جاتی ہے۔ یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قربانی کے ایک جانور کے اندر ایک حصہ پچھلے سال میرا تھا، اس سال میں اپنے بچوں کی امی کی طرف سے کرتا ہوں، باقی دوسرا حصہ میرے گزشتہ دادا دادی یا اہلیہ کے نانا نانی یا کسی گزشتہ مسلمان کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کاملین کی طرف سے نسبت کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، قربانی محض کوئی نفلی عمل نہیں ہے کہ اس کی بجاوری باعث ثواب ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو اس پر کوئی شرعی وعید یا شرعی گرفت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں قربانی واجب ہے، ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مقیم مسلمان پر قربانی ہر سال واجب ہے۔ جیسے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی ہے، ہر سال صاحب نصاب زکوٰۃ دیتا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہر سال صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، ایسا ہے نا کہ ہر سال صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، صاحب نصاب ہیں تو ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر سال قربانی واجب ہے، اور واجب ہونے کے باوجود اگر قربانی کی ادائیگی نہ کی جائے تو وعید سنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس فرمان علی شان کو غور سے سنیں، کتنی سخت وعید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور کتنے سخت دھمکی آمیز جملے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کون؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو قربانی کرنے کی، صاحب نصاب ہو، پھر قربانی کا عمل ادا نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ سخت الفاظ، یہ وعید کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب کسی واجب کا ترک ہو۔ یہ چونکہ واجب ہے اور اس کو ادا نہیں کیا تو اس لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ لہذا قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے واجب ہونے کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں اقامت پذیر رہے، اور ان 10 سالوں میں ہر سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد اپنی جانچ پڑتال کریں۔ ہو سکتا ہے گھر کے سربراہ پر واجب نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہ ہو، لیکن سربراہ کی اہلیہ وہ اپنے زیورات کی بنا پر صاحب نصاب ہو سکتا ہے یہ دونوں صاحب نصاب نہ ہو، بہو آئی ہے تو اس پر واجب ہو سکتا ہے ان پر واجب نہ ہو، بیٹی کے پاس کچھ چیزیں جمع ہو، بیٹی بالغہ اس پر قربانی واجب ہو سکتا ہے بیٹے پر واجب ہو۔ تو اس طرح کی چھان بین کر کے گھر کے تمام افراد اپنے نصاب کو ٹٹولیں
اور اپنی جمع پونجی کو جمع کریں۔ یاد رکھیں قربانی کی ادائیگی کے وقت میں فقط مال کو نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے پاس کتنا سونا، کتنی چاندی اور کتنے پیسے ہیں، نہیں، ضرورت سے زائد ہر چیز کا حساب لگایا جائے گا۔ وہ اگر حد نصاب کو پہنچتی ہوگی تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کرنا چونکہ واجب ہے، لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، بڑا جانور لا رہے ہیں، تو آپ نے پچھلے سال بھی اگر ادا کی تھی تو اس سال بھی ادا کریں۔ آپ کی اہلیہ نے پچھلے سال کی تھی، ان پر واجب ہے تو اس سال بھی ان کو ادا کروائیں۔ جس پر واجب ہے اس پر سب پر ادا کروائیں۔ پھر جو حصے باقی بچتے ہیں اب آپ اس کو نسبت کر دیں، کسی کی طرف بھی نسبت کرتے جہاں آپ چاہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن حضرت علی کے عمل نے بتا دیا ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک جانور اللہ کے محبوب کی طرف سے ذبح کرتا ہوں، تو اپنی طرف سے ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں ایک قربانی کا حصہ یا ایک بکرا اگر نیت کی گئی تو ایک صاحب نصاب شخص کی طرف سے قربانی ادا کرے گا۔ اگر نیت کسی کی بھی نہیں کی گئی تو پھر وہ بکرا کسی کی طرف سے بطور قربانی نہیں ہوا، بلکہ وہ محض ایک گوشت بنا جو گھر والوں کے لیے تیار کر لیا گیا۔